اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس فرمان میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا وقت کتنا ہے، ہماری زندگی کتنی ہے۔ اس فرمان میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہی گہری بات کر رہے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو سمجھ لیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، پہلی بار جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ وہ جو اذان ہوتی ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی وہ صرف اذان ہی ہوتی ہے، اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ جب بچہ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی وہ صرف ایک اذان ہوتی ہے۔ اور جب انسان وفات پاتا ہے تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز جنازہ کی کوئی اذان نہیں دی جاتی۔ اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت جو اذان دی جاتی ہے، اور جب انسان کی وفات ہوتی ہے اس وقت جو اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اس کی کوئی اذان نہیں دی جاتی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس میں ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری زندگی ہے نا، وہ اذان اور نماز کے درمیان جتنا وقفہ ہے نا، وہ ہماری زندگی کا وقت ہے، اتنی ہماری زندگی ہے، اتنی ہماری زندگی کی مدت ہے۔ یعنی جو اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے وہ ہماری زندگی ہے۔ تو اس مثال دیکھیں کہ اللہ والوں کی عقل، سوچ اور ان کی فہم اور ان کی روح کی لطافت دیکھیں، کتنی اہم مثالیں دے کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے آخروی معاملات کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی اتنی لمبی امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ گھر بن جائے، گاڑی بن جائے، سیٹل ہو جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور ہمیں اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اذان اور نماز کے درمیان کے وقفے جتنی ہیں تمہاری زندگی ہے۔ اور ایک مثال سے مولا علی علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے ایک دریا میں اس طرح اپنی انگلی ڈبوئی اور فرمایا کہ یہ جو پانی میری انگلی کے ساتھ لگا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو پانی نیچے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس حساب سے ہم دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، کتنی اہمیت ہے دنیا کی زندگی کی۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں آگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ فرمایا کہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کپڑا پہن لیا اور پرانا کر دیا، جو اس نے کھانا کھا لیا اپنے پیٹ میں وہ اس کا مال ہے، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اس کا مال ہے۔ فرمایا کہ جو لقمہ اس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ بھی اس کا مال نہیں ہے جب تک وہ اس کے پیٹ میں نہیں چلا جاتا۔ کیا پتہ اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جائے۔ اور ہم اتنی لمبی امیدیں زندگی سے لگائے بیٹھے ہیں، اتنی لمبی سوچ ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ گھر بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ اب حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، میر میرا، محبوب سبحانی، قطب الربانی، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بندہ عالی شان گھر بنا رہا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے نادان، کیا تجھے پتہ ہے اتنی زندگی ہے تیری کہ اگر یہ بنے گا تو اس میں زندگی گزار، اپنی پوری زندگی اس میں گزار پائے؟ آپ نے اسے تائید فرمائی کہ زندگی جینے کے لیے صرف ایک جو درخت کا سایہ ہے نا وہی کافی ہے۔ فرمایا اتنے محل نہ بناؤ، صرف زندگی جینے کے لیے ایک درخت کا جو سایہ ہے نا وہی کافی ہے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، یہ نصیحت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا حضور غوث الاعظم کا کہ جب کوئی وفات پا جاتا تو جب سب چلے جاتے آپ بہت دیر تک اس کی قبر مبارک پہ، جو وفات پاتا اس کی قبر پہ بیٹھے رہتے اور دیکھتے رہتے کہ دنیا کی زندگی کی کتنی اہمیت ہے۔
تو بڑے بڑے اولیاء کرام مفسرین انہوں نے دیکھیں کہ اگر وہ ایک اشارہ کرتے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو سونے کی بنا دیتا، ہر چیز سونے کی ہو جاتی، لیکن انہوں نے کسی چیز کی چاہ ہی نہیں رکھی۔ ان کو پتہ تھا کہ دنیا کی زندگی کی قیمت کتنی ہے، دنیا کی زندگی کا وقت کتنا ہے، دنیا کی زندگی کی کیا اہمیت ہے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کا طالب ہے، آپ اپنی عقل بیدار اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کا طالب ہے نا وہ کتا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی طلب رکھتا ہے، دنیا کی آرائشوں کی، دنیا کی رنگینیوں کی، دنیا کی چیزوں کی، تو وہ کتا ہے۔ دنیا کا طالب مردار کتا ہے، اور آخرت کا طالب یعنی جو جنت کی، حور و قصور کی یہ چاہت رکھتا ہے تو وہ ہجڑا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں وہ ہجڑا ہے جو آخرت کا طالب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو مولا کا طالب ہے وہ اصل مرد ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیاوی آرائشوں کی، دنیاوی آرام و راحت کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کتے کی مانند ہے۔ اور جو آخرت کی چیزوں کے لیے عبادت کرتا ہے، جنت کے لیے، حور و قصور کے لیے، تو وہ ہجڑا ہے، وہ بھی مرد نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو مولا کا طالب ہے، جو حق کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ کا طالب ہے، وہی اصل مرد ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔